اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. مومنین مادرا خوارا برارا امروز هر کسی پروگرامی صدای هزاره باز یک مرتبه گوش کنه. ما اونا رو بسیار بسیار خوش آمدید میگید. این پروگرام چونکه امروز تیپ کده پروگرام است اور دمنیزی ما امروز بسیار فخر محسوس کنیم که امروز ما آقای اجاز حسین که مولانا اجاز حسین که در اسلو هستند در نروژ اونا که است انشالله در این پروگرام از ما شریک است. ما انشالله اول کزونا ختیمو گپ میزنی یک سلام دعا منی از بعد که است مولانا صاحب که است برای ما یک برای چونکه مناسبتی 40 است در این روزه دیگه امروز سبا 40 ماه دیگه دیگه از خاطر 40 که اونا یک مجلس میخوانن. از مجلس بعد که است بس برای امام سجاد که است انشالله ما یک نوحه میخوانی بس بریک گرفته از بعد که است باز مکر مولانا صاحب ما ضرور که است از خاطر مجلسا از خاطر واقع کربلا از خاطر مولا حسین را شهادت چم ضرور گپ میزنی او مؤمنین که است افسوس بس ما میقص گفته میتونم که امروز ما تلفن کال دیگر ما دی گرفته نمیتونی چرا که ریکاردید پروگرام است دیگه ما که آقا صاحب نال ما گپ میزنی. السلام علیکم آقا صاحب شما هستین سر لاین؟ علیکم السلام و رحمت الله. بسیار بسیار خوش آمدید آقا صاحب. امروز این پروگرام صدای هزاره که است ما برای هدایت تی وی یک مرتبه پیش منی درو. همونطور که شما خبر دارین در روزهای سه شنبه تایم لندن که است 3 بجه تا 4 بجه تایم انگلند که است این پروگرام پیش میشه صدای هزاره دیگه. این پروگرام چونکه ما امروز تیپ منی از خاطر 40 ماه در روی بیره دیگه ما میخوای که شما یک مجلس ضرور برای واقع کربلا برای تکلیفای امام سجاد ضرور بخوانی یک مجلس او ما دعا منی او مؤمنا که در کویتم خاص طور که اونا شیعه گفته حاضره گفته شهید مونه او اونا که در تکلیف است او مؤمنا صدقه امام سجاد مشکلات اسلام انشالله آسان شنا دیگه ما دعا گوستین شما ضرور گپ بسین بسم الله کده شما یک ضروری بخوانی از بعد باز ما یک نوحه میلگانی انشالله. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیه ونتوکل علیه ونصلی ونسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد وصل علی علی المرتضی وفاطمة الزهراء سیدة النساء العالمین والحسن الرضا والحسین المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى ومنار التقى وحبل المتين وصراط المستقيم سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من آل إلى يوم الدين. أما بعد في زيارة أبا عبد الله الحسين أشهد أنك نور الله الذي لم يطفأ ولا يطفأ أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اب تمام سامعین محترم اور حسینیوں کی خدمت میں 40 حسینی کی تسلیت اور تعزیت عرض کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمارے دلوں کو عشق محمد و آل محمد سے منور فرمائے. سامعین حضرات، یہ موسم عزا ہمارے لیے تجدید وفا کا موسم ہے. اس موسم عزا میں ہم اہل بیت رسول سے وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں. سامعین محترم، آپ کو معلوم ہے کہ کربلا ایک ایسا شہر ہے کہ جسے کسی بادشاہ یا حکمران نے نہیں بنایا. تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ پرانے زمانے میں بادشاہ شہروں کو بسایا کرتے تھے، حکمران بھی اسی طرح. اور جب کسی شہر کو بساتے تھے تو اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ وہ شہر تجارتی شہراہوں پر واقع ہو جائے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ یہ بادشاہ یہ حکمران اپنی مفاد کو مد نظر رکھا کرتے تھے. مگر سامعین محترم، عجیب بات یہ ہے کہ کربلا وہ شہر ہے کہ نہ تجارتی شہراہوں میں بسایا گیا، نہ کسی بادشاہ نے بسایا، نہ کسی حاکم نے، بلکہ بس اپنی بے بضاعتی کا اقرار کرتے ہوئے اتنا کہوں گا کہ یہ شہر ایک دن اجڑ گیا اور ایک دن بس گیا. اس کے بعد بادشاہوں نے کربلا کو خراب کرنے کی کوشش کی. حضرات، کربلا کے واقعے کو 14 صدیاں گزر گئی. ان 14 صدیوں میں 14 مرتبہ بنو امیہ، بنی عباس، متوکل اور صدام ملعون جیسوں نے کربلا حسین کو خراب کیا. مگر سامعین محترم، یہ خون حسین کا معجزہ ہے، یہ خون حسین کا کمال ہے کہ جب دوبارہ یہ شہر آباد ہوا تو پہلے سے کئی گنا بہتر طریقے سے یہ شہر آباد ہوا. محترم، اور آج 40 حسینی میں دنیا کے کونے کونے سے 30 ملین زائروں کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ صدام تو مر گیا، حسین زندہ ہے. یزید تو مر گیا، حسین زندہ ہے، حسین برحق ہے. سامعین، وجہ کیا تھی؟ ایک نقطے کی طرف اس کم وقت میں سامعین محترم کی سماعتوں کو مرجوع کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ تھی، کس لیے بادشاہوں نے یہ کام کیا، کیا کمی تھی، تکلیف کیا تھی. وہ اس مسئلے پر زیادہ زور لگاتے کہ یہ شہر آباد نہ ہو، صرف اس لیے اگر کربلا آباد ہو گئی تو یہی سے عزاداری کی مرکزیت قائم ہوگی. عزاداری سے کیا تکلیف تھی بادشاہوں کو، حکمرانوں کو؟ سامعین محترم، انہیں اس بات کا خوف تھا کہ اگر مرکزیت قائم ہو گئی تو ہمارے تخت الٹ جائیں گے، کیونکہ عزاداری انسان کو جینا سکھاتی ہے. حسین کا غم انسان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سکھاتا ہے. سامعین محترم، کربلا باعزت زندگی کا نام ہے، کربلا صبر و استقامت کا نام ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کربلا والوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ذہن انسانی میں یہ فلسفہ بیدار ہوتا ہے کہ اگر ظالم سے ٹکرانا ہے تو سر کاٹ کر نہیں بلکہ سر کٹوا کر فتح مند ہونا ہے. یہ رسول خدا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے اور ان کا قول ہے، ان للقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. قتل حسین میں ایسی حرارت ہے کہ جو کہ یہ حرارت بڑھ تو سکتی ہے مگر تا بقیامت اس حرارت میں کسی قسم کی کمی نہیں آ سکتی ہے. وجہ کیا ہے کہ کربلا آج بھی روشن ہے، کربلا آج بھی زندہ ہے. پوری دنیا کی باطل قوتیں ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کربلا کو مٹانے کی کوشش کی اور کوشش کر رہی ہے طاقتیں، مگر کیوں کربلا والوں کا تذکرہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. تاریخ انسانیت میں بہت سے واقعات رونما ہوئی مگر کسی واقعے کا نام و نشان تک نہیں ہے. کیوں؟ آئیے حضرات اس کیوں کا جواب قرآن اس آیت سے دیتے ہیں، جہاں پہ سورہ توبہ آیت نمبر 32 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. خدا کے دشمن، توحید کے دشمن، نور خدا کے دشمن چاہتے یہ ہیں کہ نور خدا کو منہ سے پھونک مار مار کر بجھا دیں،
مگر خدا کا ارادہ یہ ہے کہ یہ نور کمال تک پہنچے، اگرچہ کافروں کو اس سے کراہت ہی کیوں نہ ہو۔ مگر اس میدان میں خدا غالب ہے، جس طرح کہ قرآن میں ارشاد ہوا کہ واللہ غالب علی امرہ۔ نور خدا سے مراد کیا ہے؟ ابی ابن کعب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، دیکھا کہ رسول اکرم امام حسین سے فرما رہے ہیں مرحبا بک یا حسین السماوات والارضین، یعنی اگر حسین نہ ہوتا تو نہ آسمان میں نہ زمین میں کہیں پر بھی رونق نہ ہوتی۔ حضرات، اسی لیے جبریل آتے تھے اور حسین کے جھولے کو جڑاتے تھے۔ پھر کہا فَإِنَّهُ الْمَكْتُوبُ عَنْ يَمِينِ الْأَرْضِ إِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَى وَالسَّفِينَةُ النِّجَاةِ۔ حضرت، یہ نور حسین پوری بشریت کے لیے چمکتا ہے، جس طرح سورج کی شعاعیں سب کے لیے ہے، چاند کی روشنی سب کے لیے ہے، اس طرح نہیں ہے کہ سورج کی شعاعیں یا چاند کی روشنی خاص لوگوں کے لیے ہو، خاص سرزمین والوں کے لیے ہو، خاص انسانوں کے لیے ہو۔ جس طرح سورج اور چاند کی روشنی میں حد و مرز نہیں ہے، اسی طرح نور حسین کی کوئی حد و مرز نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ مجلس حسین وہ واحد مجلس ہے کہ جہاں ہر فرقے کا بندہ آ سکتا ہے، ہر مذہب کا بندہ آ سکتا ہے، ہر دین کا بندہ آ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ حضرات، یہ نور حسین باعث برکت نجات ہے۔ آج بھی اربعین حسین میں 30 ملین ازہار آ کر اس نور حسین کے گرد طواف کرتے ہیں۔ بس اس نور کو کوئی منہ سے پھونک مار مار کر بجھا نہیں سکتا۔ امام حسین کی زیارت میں ہے کہ اشہد انک نور اللہ الذی لم یطفأ ولا یطفأ ابدا۔ اے میرے مولا حسین، گواہی دیتا ہوں کہ آپ نور خدا ہے جو کبھی بھی نہ بجھا، نہ بجھا ہے اور نہ بجھ پائے گا۔ اور اس کی زندہ مثال سامعین محترم، متوکل ملعون نے بڑے حربے استعمال کیے کہ زائرین حسین کا آنا بند ہو جائے، ٹیکس مقرر کیے کہ جس نے بھی زیارت کے حسین کے لیے آنا ہو اسے ٹیکس دینا ہوگا۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو تاریخ میں ثبت ہیں۔ کچھ مدت کے بعد دیکھا ایک ضعیفہ خاتون زیارت کے لیے جانا چاہتی ہے، تو اس نے ٹیکس ادا کیے۔ تو پوچھا گیا کہ خاتون یہ پیسے کہاں سے لے آئی ہو؟ جواب ملا میں دھاگا بناتی ہوں، پورے سال سے ایک ایک درہم جمع کیا ہے تاکہ حسین کی زیارت کر سکوں۔ متوکل نے دیکھا کہ کوئی فائدہ نہیں، کہا کہ کل سے نیا قانون کہ آج کے بعد جو بھی حسین کی زیارت کے لیے آئے اسے اپنے 2 ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ دینا ہوگا۔ کچھ سالوں کے بعد ایک زائر حسین آیا، اپنا بایاں ہاتھ آگے کیا، کھڑے ہو گئے۔ سپاہی نے کہا کہ دایاں ہاتھ آگے کرو۔ زائر نے کہا کہ دایاں ہاتھ کچھ عرصے پہلے دے چکا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ کون سا عشق ہے؟ جب متوکل کو یہ اطلاع ملی تو کہنے لگا ان کو چھوڑیے، آزادان حسین سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا ہے۔ حضرات سامعین محترم، آج بھی ہر ظاہر حسین، اس بات کی طرف خاص توجہ کیجیے سامعین محترم، کہ آج بھی ہر ظاہر حسین اس دور کے متوکلوں کو پیغام دیتے ہیں کہ تم لاکھ کوشش کرو، لاکھ حربے استعمال کرو، مگر یہ قافلہ حسینی نہ رکا تھا، نہ رکا ہے اور نہ رکے گا۔ بڑے بڑے دھماکے ہوئے، بسوں سے اتار کر کر کے شہید کیا گیا عزاداروں کو تاکہ یہ سلسلہ بند ہو جائے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ یہ سلسلہ
نہ رکا تھا، نہ رکا ہے اور نہ رکے گا، بلکہ یہ کہوں کہ سال بسال یہ سلسلہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا کے توسط سے یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، جس کی زندہ مثال یہ ہے کہ پورے پاکستان سے اتنے خراب حالات ہونے کے باوجود الحمدللہ ہر سال اربعین حسینی کے موقع پر زائرین بغیر کسی خوف و خطر کے کربلا حسین کی طرف زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔ حضرات، زوار حسین کی عظمت کے لیے کیا عظمت ہے زوار حسین کی؟ زوار حسین کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ کل قیامت کے دن شافعین میدان میں آئیں گے اور ان شافعین میں زوار حسین بھی ہوگا۔ 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرے گا، جس میں سے 100 بندے ایسے ہوں گے جو یقینی جہنمی ہوں گے۔ کیا کہنے زوار حسین کا؟ حضرات، ظاہر حسین کے لیے یہی کافی ہے کہ ظاہر حسین جب کربلا حسین کی طرف سے کرتا ہے تو دایاں ہاتھ رسول خدا پکڑتے ہیں، بایاں ہاتھ علی مرتضی پکڑتے ہیں، اور علی مرتضی ظاہر حسین سے ایک سے جملہ فرماتے ہیں، انا ضامن لحوائجکم، میں تمہاری حاجتوں کا ضامن ہوں۔ جب ظاہر حسین کی زیارت تمام ہو جاتی ہے تو فرشتے اسے اس کے وطن تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، اور جب وہ ظاہر اپنے گھر پہنچ جاتا ہے تو یہ فرشتے واپس کربلا آتے ہیں اور تا قیامت اس ظاہر کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضرات، ظاہر حسین کی کیا عظمت ہے! رسول خدا اور علی مرتضی ظاہر حسین کی ہمراہ کریں، تجھ پر سلام ہو اے ظاہر حسین۔ اتنے بڑے بڑے حالات اور اتنے بڑے بڑے واقعات کے باوجود وہ عشق حسین وجود عزادار میں لبریز ہے کہ جو ہر سال یہ عشق حسین کا خون ہر ظاہر حسین کو کربلا کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تجھ پر سلام ہو اے ظاہر حسین۔ اتنے بڑے بڑے حادثات و واقعات عراق میں ہر سال بیرونی قوت اربعین حسین کو خراب کرنے کے لیے اتنے بڑے بڑے واقعات جو عراق میں رونما ہوتے ہیں اور کراتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ حرم امام حسین میں کہ ظاہر حسین پروانوا برگاہ حسین کا بارگاہ حسین کا طواف کرتے ہیں۔ نہ خوف، نہ وحشت، نہ ڈر، بس صرف عشق حسین ہے جو زائرین کو گھیرا ہوا ہے۔ کسی نے نیاز دی، کسی نے چائے پلائی، کسی نے پانی دیا، کسی نے کچھ دیا تو کسی نے کچھ دیا تاکہ زائرین حسین کی خدمت ہو۔ سبا کے حرم کے ارد گرد گلیوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور ایک ہی جملہ کہتے ہیں، یا ابا عبداللہ، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ رو کے کہتے ہیں، یا زہرا، ہم آپ کے حسین کو نہیں بھولے بی بی جان۔ جب پیغمبر نے حسین کی شہادت کی خبر دی نا حضرت سلام اللہ علیہ کو، تو چشمان مبارک میں آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگی، بابا اس دن میرے حسین پر کون گریہ کرے گا؟ بابا میں ہوں گی، بابا ہوں گے، بابا میرا بیٹا حسن ہوگا۔ رسول خدا نے رو کے جواب دی، بیٹی زارا کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن بیٹی فاطمہ فکر نہ کرو، میری امت کے لوگ جمع ہوں گے اور تیرے حسین پہ گریہ کریں گے۔ اس امت کی عورتیں بیٹھ جائیں گی، اس طرح تیرے حسین پر گریہ کریں گی جس طرح ان کا جوان بیٹا مر گیا ہو۔ حضرات سامعین محترم، 40 دن گزر گئے شہادت حسین سے، تب بھی
عزاداروں نے سیاہ لباس پہن رکھے ہیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ. کیا کہنے ان خوش قسمت زائرین کے جو 40 اول کے لیے کربلا پہنچے. اہل بیت رسول جابر ابن عبداللہ الانصاری آئے. آج جابر حسین کی قبر کے پاس آئے. حضرات، جابر اس بیابان میں حسین کی قبر پر اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں، لیکن کس طرح غسل زیارت کیا، تیار ہوئے، 3 مرتبہ بلند آواز سے رو کے کہنے لگے حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین. اے میرے مولا، اے میرے دوست، اے میرے آقا، میں بوڑھا آپ کا غلام ہوں. اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ قبر حسین کا پہلا ظاہر کے غش کھا گئے، بے ہوش ہو جاتے ہیں. میں کہوں گا جابر، آپ 40 کے دن کربلا آئے. جابر، آپ نے حسین کو قتل گاہ میں نہیں دیکھا اور آپ بے ہوش ہو گئے. جابر، آپ نے کٹا ہوا سر نوک نیزہ پر نہیں دیکھا تو جابر آپ بے ہوش ہو گئے. جابر، آپ نے تو مولا کے جسم کے ٹکڑے نہیں دیکھے. میرے جابر، 40 دن پہلے زینب نے کربلا میں سب کچھ دیکھا، نوک نیزہ پر سر دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا تو غش کھا گئے. واہ مصیبتا، واہ زینب، جس نے حسین کو دیکھا تو جس میں حسین میں کوئی ایسی خالی جگہ نہیں تھی جہاں نیزہ نہ لگا ہو، جہاں تیر نہ لگا ہو، جہاں پر شمشیر کی ضرب نہ لگی ہو. آج زینب کربلا آئی. عزادارو، شاید زینب یہ کہے بھیا حسین اگر آپ کھڑے ہو جائے تو شاید زینب کو نہ پہچان پائے. ایک دن قتل گاہ میں زینب نے آپ کو نہیں پہچانا. بھیا تیرے بچوں کو کربلا سے شام تک لے کے گئی، مگر شام سے کربلا تک مجھے تیرے بچوں نے سہارا دیا تاکہ میں کربلا واپس آ سکوں. کس لیے؟ ہمت نہیں تھی بھیا، کیونکہ زینب 11ویں محرم کو کربلا سے گئی. میں وہ زینب نہیں ہوں جو آج کربلا آئی ہوں، میں وہ زینب نہیں ہوں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون. اے گلوی زیر شمشیر عدو، تجھ پر سلام. کربلا کی خاک پر بہتے لہو، تجھ پر سلام. دودھ مانے مصطفیٰ کی آبرو، تجھ پر سلام. اے بخن خلطیدہ زلف مشتبو، تجھ پر سلام. دین اہل درد و جان اہل ماتم السلام. شان ایمان کے ایک گویسوئے برہم السلام. احسنت ماشاء اللہ. ہم ابھی بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد ہم پھر آئیں گے، مولانا صاحب سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ. تو ہم فی الحال بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد ملیں گے. فی الحال خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.